انعام ہے، کیا پیارا اعلان ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس سے زیادہ ایک عاشق رسول کے لیے اس مہینے کی اور کیا سگنیفیکنس ہوگی اور کیا اس کی خوبصورتی بیان کی جائے کہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ عاشق رسول کے لیے تو یہی کافی ہے اس مہینے سے محبت کرنے کے لیے کہ جس نبی سے محبت ہے، جو پیارے آقا ہمارے بیلوڈ ہیں، ان کا پیارا مہینہ، ان کا مہینہ جو ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے ان 5 حروف کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی کے ہیں، عین فار علو، عین کے معنی بلندی کے ہیں، اینڈ با فار بر یعنی کائنڈنس اینڈ بینیولنس، یعنی با سے مراد بھلائی ہے، بر ہے، نیکی ہے، الف فار الفت افیکشن، الف سے مراد محبت ہے، اینڈ نور فار نون فار نور لائٹ یعنی نون سے مراد نور ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں سو دیز آر دا ورچوز ود وچ اللہ عز و جل بسٹوز ہز سرونٹس ان دس بلیسڈ منتھ، یہ وہ 5 برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو شرف ملنے کا، علو یعنی بلندی ملنے کا، بر یعنی بھلائی ملنے کا، الف یعنی الفت ملنے کا، اور نون یعنی نور ملنے کا دن ہے۔ اب یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، رب کریم کی رحمتوں سے یہ 5 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شعبان آ بھی جائے تو ان کی لائف میں کوئی چینج ہی نہیں آتا، وہ اپنی لائف میں کوئی ایکسپیرینس نیکی کی طرف اپنا بڑھاتے ہی نہیں ہے۔ غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری زندگی میں کیا چینج آیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ڈیوٹیز تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا وہ عبادتوں کی طرف رجوع لاتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے، اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے۔ شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے، حکمران کیا کرتے، اپنا جناب سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت کو سیٹل ڈاؤن کر لیتے، اور اس کے بعد رمضان آتے ہی وضو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ ایکچولی the month of شعبان is the preparation of رمضان، لیکن بہت سارے لوگوں کو تو کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، وی آر ان the mid of شعبان رائٹ ناؤ، half of شعبان already gone، but آدھا شعبان تو پہلے ہی چلا گیا ہے، اب آدھا ہی تو رہ گیا ہے جس میں برکتیں لوٹنی ہیں اور جس میں اللہ کریم کی رحمتیں ہم سب نے حاصل کرنی ہے۔ مزید سنتے ہیں انشاءاللہ کہ شعبان المعظم کی کیا خوبصورت فضائل ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ایٹیٹیوڈ کیا تھا، پیارے آقا کا اس میں انداز کیا تھا۔ نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے، میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے رکھتے، اچھا یہ کیوں رکھتے تھے، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس، ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I asked یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, I see that you observe fast more extensively in the month of شعبان than any other month. حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں، یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں، باقی مہینوں کی بات ہو رہی ہے۔ The Holy Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم replied, it is the month between رجب and رمضان، یہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ People are neglectful to it، لوگ اس سے غفلت میں ہیں۔ In this month the deeds of people are ascended towards Allah Azza wa Jal، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ And I love that my deeds to ascended in a state when I am observing fast، میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں۔ آپ ذرا سوچئے بھی اسلامی بھائیوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے، ہم پڑھتے ہیں نا تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے، مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اب یہ سکھا رہے ہیں ہمیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعمال پیش ہونے کی رات ہے، اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے، ہم سب کو پتا ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے، کتنی خطائیں ہیں، کتنی بے شرمیاں ہیں، کتنے جرم ہیں، کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی ہے؟ کیا یہ فیلنگز ہیں کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے؟ آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں اس میں اپنے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال، کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو۔ اور میرے کریم ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں، وی آر لاسٹ یا اللہ عز و جل، مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے، آج رحمت کی رات ہے، اگر تیری رحمت صرف اچھوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج گر گڑانا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ آج کی رات وہ رات ہے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ تو آج تو اعلان ہو رہا ہے نا، لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گر گڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے؟ ورنہ حالت تو یہ ہے، وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے،
कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग लॉस्ट। हमने सारी जिंदगी बेकार कामों में तो गुजारी, नेकियां की तो उसमें इखलास नहीं, रियाकारी। जे में वेखा अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, पर जे वेखा मैं रहमत रब दी, बल्ले बल्ले बल्ले। इस रात का अहादीस में किस अंदाज से जिक्र हुआ। द मदर ऑफ बिलीवर सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा stated, I heard that holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah azza wa jalla opens the portal of mercy in 4 nights। बीबी आयशा कहती है मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना है कि अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे, रहमतों की जो बरसात है वो इन 4 रातों में बरसाता है। मजमून हदीस है। नंबर 1 द नाइट ऑफ ईद उल अजहा, वो रात जो ईद उल अजहा से पहले आती है। नंबर 2 द नाइट ऑफ ईद उल फितर, जिसको चांद रात हम कहते हैं, रमजान के बाद जो रात आती है सुबह ईद होती है। यहां मैं अर्ज करता चलूं कि वो रात भी तो कुछ दिनों में आएगी, मगर उस रात क्या होता है? तूफान बदतमीजी होता है। ये रहमत की रात है, ये मगफिरत की रात है। नंबर 3 बीबी आयशा said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year। 15 शाबान की रात, और इस रात इस साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed। आप फरमाती कि नबी पाक ने फरमाया इस रात, इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा ये भी शब बरात लिखा जाता है, और इस साल कौन कौन हज करेगा ये नाम भी शब बरात लिखे जाते हैं। इतनी नाजुक रात है। The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr। 8 और 9 Dhul Hijjah की दरमियान की रात, ये साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed। आप फरमाती कि नबी पाक ने फरमाया इस रात, इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा ये भी शब बरात लिखा जाता है, और इस साल कौन कौन हज करेगा ये नाम भी शब बरात लिखे जाते हैं। इतनी नाजुक रात है। The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr। 8 और 9 Dhul Hijjah की दरमियान की रात, ये चौथी रात है जो रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और ये अरफा की रात कहलाती है। Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shabanul Muazzam is। कितनी नाजुक रात है। No one knows what will be predestined for him। Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him। लोग गफलत में होते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता कि उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है। जरा गौर कीजिए, इट इज स्टेटेड इन गुनियतुत तालिबीन, ये वो किताब है जो सैयदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला से मंसूब है। गौसे पाक तहरीर फरमाते हैं, The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets। गौस पाक कहते हैं कुछ कफन धुल कर तैयार होते हैं, मगर उसको पहनने वाले बाजारों में घूम रहे होते हैं। आप फरमाते there are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves। फरमाते कुछ लोगों की कब्र के घड़े खुदे तैयार होते हैं, मगर वो घूम रहे होते हैं, वो बाजार में मजाक मस्ती और जनाब गुनाहों में मसरूफ होते हैं। एक बात मैं आपको बस इस जुमले के तहत बताऊं, पहले बात पूरी कर लूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। आप फरमाते हैं नंबर ऑफ पीपल आर बिजी लाफिंग ऑल्दो द फाइनल मोमेंट ऑफ देयर डेथ इज अप्रोचिंग। कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं मगर मौत का वक्त करीब आ गया होता है। फरमाते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी हाउसेस इज अबाउट टू कंप्लीट, बट एट द सेम टाइम द लाइफ टाइम ऑफ द ओनर्स इज ऑल्सो अबाउट टू कंप्लीट। फरमाते कुछ घर बिल्कुल बनकर तैयार हो गए होते हैं, मगर मकीन जो इस घर में रहने के लिए आना चाहता है उसका आखिरी वक्त भी आ गया, उसकी कब्र भी तैयार हो चुकी होती है। अब जरा इसको प्रैक्टिकली समझिए। आप जब कब्रिस्तान जाते हैं कुछ कब्रें तैयार मिलती है ना, सही बात बताऊं प्रैक्टिकल, जो कब्रें खुदी हुई है ना, जिनकी भी खुदी हुई है वो जिंदा है इस वक्त। हाँ, थोड़ी देर बाद मरना है उन्होंने और फिर इस कब्र में आ जाना है। कफन की दुकान पर जब कभी जाए ना तो वह कफन वो तय कर रहा होता है, प्लास्टिक में डाल रहा होता है। एक्चुअली जिसका कफन तय कर रहा है ना वो इस वक्त जिंदा है, थोड़ी देर बाद उसने मरना है। ये कफन खरीदने कोई आएगा दुकान से, इसको कफन पहनाया जाएगा, और जो कब्र थोड़ी देर पहले गोरकन ने या एक दिन पहले खोदी थी ये उसके लिए खोदी थी जो जिंदा है। तो मुझे और आपको पता नहीं है कि हमारी कब्र खुदी भी कहीं रेडी तो नहीं है, कहीं कफन तय तो नहीं हो रहा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। Dear Islamic brothers, this is the very crucial night। बहुत ज्यादा नाजुक रात है। इस रात कितनी मगफिरत होगी, कितने लोग बख्शे जाएंगे। सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा has reported that the holy prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban, Allah azza wa jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb। प्यारे आका फरमाते जिब्रील अमीन मेरे पास आए और आकर अर्ज की कि हुजूर आज 15 शाबान की रात है, अल्लाह ताला इतने लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाएगा जितने कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद है। What is the meaning of that?
میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایک گوٹ کے، ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. قبیلہ بنی کل تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. اٹ مینز ملینز بلینز لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے. مگر but he as the does not cast merciful sight at an infidel. اس رات بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. انفیڈل مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والی اس رات وہ نہیں بخشے جائیں گے. پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان، disobeyed of parents، نہیں بخشا جائے گا. شراب پینے والا، habitual of drinking wine، شراب کا عادی، نہیں بخشا جائے گا. خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو. اب وائن، شراب اب تو پارٹیز میں کولڈ ڈرنک کی طرح پی جا رہی ہے. اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنا بڑا سن ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں، شراب یہ نہیں بخشا جا رہا. توبہ کر لیجیے، چھوڑ دیجیے ان بری عادتوں کو، ڈرگز کو چھوڑ دیجیے پلیز. مائی ڈیئر ویورز، مائی ینگسٹر بردرز، ویسٹرن ورلڈ میں بدقسمتی سے جب سنتے تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرگز کا یوزیج کر رہے ہیں. کدھر جائیں گے ہم؟ ان ڈرگز کو، اس نشے کی عادت کو خدا نہ چھوڑ دیجیے. وہ رحیم، وہ کریم جو شرع برات کروڑوں کو بخش رہا ہے، شرابی نہیں بخشا جائے گا. پلیز توبہ کر لیجیے. مسلمان کا کیا کام شراب سے، اس کا کیا کام نشے سے. آپ ایک بار اور یاد رکھیے، جو نشہ کرنے والے ہیں نا، جو ڈرگز یوز کرتے ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جس اسٹیٹ میں، جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا، وہ اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کبھی سوچا آپ نے اگر نشہ کیا، ڈرگز یوز کی، وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے، کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو. اور اگر نشے میں مر گئے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہماری زبان پر تو کلمہ ہو، درود ہو، اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے، درود پڑھتے پڑھتے. یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا؟ جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا. تو خدا را سے آج رات توبہ کر لے. اللہ بڑا کریم ہے، ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، صبح تک یہ رحمت جاری ہے. معافی مانگ لیجیے، سجدے میں سر جھکائیے. ماں باپ کو اگر ستایا ہے، if your parents are not happy with you، پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے، ان سے ان کے پیر پکڑ لیجیے. ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض. ان کو ناراض نہ کرو. اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے، نہ کرو ایسا. یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے. تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑا لیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایڈلٹری کرنے والا، بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا، ہیبیچول آف ایڈلٹری، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف، زنا، بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ، پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا، اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا. اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں ہم اونلی فرینڈس، اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں. جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا، مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر ربی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا، پھر اس کو سوچیے تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس، گڑ گڑائیے اپنے رب کی بارگاہ. اور دیکھیں توبہ کیا ہے. توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے. پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں، بہت غلطیاں ہیں، مالک معاف کر دیں. اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اے اللہ اب نہیں کروں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہے، پرومس ان یور کورٹ یا اللہ عز و جل، گیو پلیز ایکسپٹ مائی ریپینٹنس، میری توبہ قبول کرنے مالک، اب نہیں کروں گا. تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ، کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے. What a beautiful incident، کیا خوبصورت واقعہ ذرا ایمان کی جو چاشنی کے ساتھ سنی. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ was once busy in worship in the 15th night of شعبان. حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات